السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کل صبح 9 بجے اہم ترین فیصلہ سامنے آنے لگا ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج شاید یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جہاں تک ایک تو قانونی طور پہ اس کے چند اثرات ہوں گے، وہیں پہ دوسری جانب سیاسی طور پہ بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت اٹھا کے دیکھا جائے، اس میں پہلے ہی بہت سی گروپ بندی آپس میں چل رہی ہے، اور چند تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہ آیا تو شاید یہ مزید دراڑیں پیدا کرے اس جماعت کے اندر۔ دوسری جانب نون لیگ کے اندر بھی کہانی یہی ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ہمیں ہر 3-4 ہفتے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اب متحرک ہو گئے ہیں، اب وہ میٹنگز کرنا شروع کریں گے، لیکن پھر بھی نہ ہمیں وہ بجٹ سیشن میں نظر آتے ہیں، نہ پارٹی کے دیگر امور کے اندر ان کا کوئی رول نظر آتا ہے، ایون دو اب ان کو پارٹی کا باقاعدہ طور پہ صدر بھی بنایا جا چکا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو کس طرح انالائز کیا جائے گا؟ 3 سینئر صحافی آج میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رائے ثاقب کھرر صاحب اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں۔ رائے صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی، دوست اور تجزیہ کار اجمل جامی صاحب بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن، تجزیہ کار اور نوجوان تجزیہ کار بلکہ سید مزمل۔ تھینک یو سو مچ صاحب، آپ تشریف لے کر آئے۔ جامی صاحب، سب سے پہلے میں آج آپ کو اگر یہ موقع دوں کہ آپ ایک جج کے طور پہ اگر آپ نے جو بھی پروسیڈنگز دیکھی، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل صبح کیا ہوگا، کیا فیصلہ رائے صاحب آپ پہلے بتائیے۔ اوکے منصور صاحب، اس میں سب سے پہلے چیز جو دیکھنے والی ہے، بیک گراؤنڈ دیکھنے والا ہے۔ وہ تو جج صاحبان نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وی آر ناٹ جج اور جیوری، بٹ جن سرکمسٹانسز میں یہ بلے والا فیصلہ آیا جو بار بار سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہوتا رہا، بٹ کچھ ججز اس طرف بالکل نہیں گئے اور کچھ ججز بالکل اس طرف ڈریگ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی تھی، تو وہ انٹرپریٹیشن بھی آپ نے اور میں نے تو ٹھیک نہیں کرنی تھی، وہ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا انہوں نے ہی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک کرنی تھی۔ انہوں نے بتانا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہم نے پارٹی ختم نہیں کی ہے، ہم نے بلے کا نشان لیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کل کا جو فیصلہ ایکسکیوز می، اب جو کل کا کوئی بھی جو ممکنہ فیصلہ آتا ہے اس کی پاکستانی سیاست کے اوپر اثرات کتنے گہرے ہوں گے، اس کی سنگینی کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فل کورٹ کی 2 دفعہ مشاورت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ججز 2 دفعہ بیٹھیں کسی فیصلے سے پہلے اور ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جی کیا کرنا ہے۔ کیا اس چیز کے اندر کوئی آئینی لکنا اس طرح کا ہے، کوئی اس طرح کی اس میں کمپلیکیشنز ہیں؟ بینچ بہت بڑا ہے، ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ۔ اس میں کوئی حیرانگی کی بات کیا ہے؟ ڈس ایگریمنٹس ہیں، اس کا مطلب ہم 4 لوگ ہیں، ہمارے درمیان بھی ڈس ایگریمنٹ فیئر انف، لیکن جہاں پر آئین کی بات کرتے ہیں آپ کے سم تھنگ از ریٹن ان دیئر، کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو اس میں تو ہم پہ ڈس ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے نا۔ ٹھیک، تو آئین تو وہاں پر موجود ہے، اور آئین سے پہلے جب آئین کے اوپر آتے ہیں تو پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، بلے والے فیصلے کے اوپر بار بار جانا پڑے گا۔ سو واٹ ایور دا آؤٹ کم از، جو بھی کل صبح 9-9:30 بجے ڈیسائیڈ ہوگا، جو بھی اناؤنس کیا جائے گا، پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ تاریخ کا حصہ رہے۔ جامی صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا، کیا یہ جس طرح فرما رہے تھے ابھی رائے صاحب کے آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہیں، لگ رہا ہے کہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، کیا ان ڈس ایگریمنٹس کو بہت ہی ہائی لائٹڈ طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، یا اٹس اے نارمل روٹین ہوتے ہیں ڈس ایگریمنٹس؟ ظاہری بات ہے اسپلٹ ڈیسیجنز آتے ہیں، ایک روٹین کی بات ہے، یا وی ور ایکسپیکٹنگ کہ 13 اگر ججز بیٹھے ہیں تو 13-0 سے کوئی فیصلہ آنا چاہیے؟ یہ 13-0 سے تو بالکل نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اب تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی، ہم بھی پروسیڈنگز کچھ دیکھی نہیں، 5-5 اور 3 سوئنگ کا مسئلہ تھا، اور جو کنسنسس نہ ہونا ہے وہ تو کورٹ پروسیڈنگ میں ہمیں واضح نظر آ رہا تھا۔ جو آپ کا نقطہ ہے نا، وہ رائے صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، اس کا اصل امپیکٹ پالیٹکس پہ آئے نہ آئے وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اصل امپیکٹ آنا ہے جناب چیف جسٹس کے مستقبل کے اوپر، اصل امپیکٹ آنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی جو قانون سازی کرنے کی منصوبہ بندی تھی اس کے اوپر۔ اچھا، آپ نے اب یہ پٹاری کھول دی ہے نا، تو پھر آئیے پھر اسی پہ بات کرنے لگا۔ کیا ہم یہ پریزمپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا تھا، یہ پہلے سیٹیں ملنی تھی، سیٹیں ملنے کے بعد اس کے بعد 2/3 اکثریت ہونی تھی، 2/3 اکثریت کے بعد اس کے بعد قانون سازی ہونی تھی، قانون سازی کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن ہونی تھی؟ یہ ہم نے پریزیوم کر لیا ہے کسی بیسس کے اوپر، یا یہ خود ہی؟ مجھے اور آپ کو پریزیوم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اپنا مائنڈ سیٹ نہیں دے دیا تھا کہ اس سلسلے میں قانون سازی متوقع کیا تھی، کن چیزوں کی گورنمنٹ پلاننگ کر رہی تھی؟ کیا وہ ہڈن چیزیں تھیں؟ ٹھیک، وہ تو بڑی آبویس چیزیں تھیں، تو گورنمنٹ نے اوور کانفیڈنس ہو کے ان چیزوں کو پہلے آؤٹ لے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا امپیکٹ میں اس فیصلے کو سیاسی کانوٹیشن یا پھر حکومت کی جانب سے ایکچولی یہ پتہ تھا
کہ ہو سکتا ہے وہ جس طرح کیرٹ والا کام ہو کہ Exactly. یہ ہم ذرا شو کرا دیں کہ جناب Now is the point. It went the other way around. اور یہ بھی میری کوئی assumption نہیں ہے, یہ کورٹ پروسیڈنگ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ پتا went the other way around. Reason, اس قانون سازی سے, اس 2/3 سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ہوگی, نون لیگ ہوگی, نہیں, متاثر وہ ہو رہے ہیں جو ٹو بی نیکسٹ چیف جسٹسز ہیں, ٹھیک, جو بھی آگے کیوں بننی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ججز, آپ نے ناراض کر دیا ہو. ججز کے ہاں جو مائنڈ سیٹ بدلا وہ کسی 6 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی اپ رائز سے نہیں بدلا, وہ کسی اور سیاسی دباؤ سے یا سیاسی بہلاوے سے نہیں بدلا, وہ اس بیسک پرنسپل کے اوپر بدلا. میں دوبارہ یہ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کیا یہ پورا کا پورا یہ جو انالیسس ہے یہ کسی سالڈ نیوز کے اوپر ایکچولی کھڑا ہے یا پریزمپشنز پہ؟ ایگزیکٹلی, سالڈ نیوز میرے اور آپ کے سامنے ہے, ہم ڈاٹس اٹھاتے ہیں, اس کی بیس پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور ایک انالیسس دیتے ہیں. تو یہ اٹ وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ, اور اس کا شاہکار جو ہے, اس کا ثبوت جو ہے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ میں دیکھیں. مثلا بلے کی فیصلے کی تشریح ای سی پی نے غلط کی ہے, ٹھیک, دا آنریبل چیف جسٹس, اس کے اوپر اور ہم کیا کریں اگر انہوں نے غلط کیا تو ہم کیا مسلسل کریں؟ اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. یہ وہ واحد مدعا ہے جس کے اوپر انہیں اوور ویلمنگ میجورٹی نے بائی نہیں کیا, جو بینچ کا حصہ لوگ ہیں. دوسرا نقطہ آپ دیکھیں دلچسپ اتنا ہے, جس سے مجھے لگا کہ بہت ہی ہوا جو ہے نا وہ بدل چکی ہے وہاں پہ آخری 3-4 پروسیڈنگز میں. آزاد کھڑے تھے, بلہ لے لیا گیا, ان آزاد امیدواروں کے پوسٹرز میں نے اور آپ نے دیکھے, ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار, جی ایسا ہی ہے, ایسے ہی. تو وہ پوسٹرز اکٹھے کر لیتے, پتہ چل جاتا کہاں سے وابستگی ہے. تیسرا مذکرہ خیز نقطہ چیک کریں جس کے اوپر دلائل اور قانون وہاں پہ کھجل ہو رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جناب علی یہ ایک سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل یا پارلیمانی جماعت. جسٹس حسن منولہ کو کہنا پڑا کہ حضور علی مقام ایک جماعت جو پارلیمان میں پہنچ گئی چاہے ایک سیٹ کے اوپر ہے وہ پارلیمانی جماعت ہے, یہ تو بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک, پھر اس سے چوتھا دلچسپ نقطہ سنیں جو بحث میں ڈسکس ہو رہا ہے, جہاں سے مجھے لگا کہ یہ والے جو بائی کرنے والے نقطہ ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے پی ٹی اے کو, تھوڑا تنہا رہ گیا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, وہ یہ تھا اچھا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی جا سکتے ہیں؟ نہیں وہ سوال تھا, یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں وہ سوال کیوں کیا میرے اور آپ کی آئین میں کہیں سنی کا نہیں سر, لیکن آپ نے جب نام یہ رکھا ہوا ہے اس کا ایک اور وہ اسی لیے کہ اگر آپ نے پارٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹیز حصہ بن ہی نہیں سکتی ہماری پارٹی کا, دین اٹس اے پرٹیننٹ, اینڈ یو آر فائٹنگ فار دی مائنورٹی سیٹس. اگر آپ ان کو بالکل ڈس انفرنچائز جے یو آئی ایف کہتا ہے کہ ہم نے نہیں لکھا ہوا, جے یو آئی ایف نے انہوں نے کہہ دیا کہ ڈینائی کر لکھا ہوا ہے, اٹ از آن دی ویب سائٹ, ایون دے سیڈ کہ وہ غلط ہے. اور ایک چوتھا نقطہ لیں تاکہ کیس واضح ہو جائے, پھر بات کیجیے شادی سے بھی, وہ یہ ہے کہ باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, 3 سیٹوں کے اوپر مخصوص نشستی گئی تھی نا وہاں پر, میں دی تھی نا بات میں, لیکن اس کے اندر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھی کہ باپ آلریڈی پارلیمنٹری سسٹم میں موجود تھی, ان کی سیٹیں آلریڈی بلوچستان سے, لیکن الیکشن کمیشن اب وہ نہیں نہ کرتا اس ڈیسیجن کو, جی اسی اپنے ڈیسیجن کو الیکشن کمیشن اب وہ نہیں کر رہا نا, اب وہ ڈم کر چکا, اب وہ کہتے ہیں اب ہم وہ نہیں کرتے. مزمل صاحب وہ جو 2 رائے, ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جامی صاحب نے کہی, جو ایک جو میرے خیال میں ایک سپلٹ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ کور آئین کو پڑھتے ہوئے جو چیف جسٹس بار بار اپنے ریمارکس میں یہ کہا انہوں نے کہ جناب وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا کانسٹیٹیوشن, ہم نے اسی کے پیرامیٹرز میں رہنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا. لیکن اطہر مناللہ صاحب نے خاص طور پہ اس چیز کو لیڈ کیا میرے خیال میں, اس چارج کو, جس میں انہوں نے کہا کہ یو کی ناٹ فرگیٹ کہ یہ 2024 کے الیکشنز کس ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں, یہ بلے کا نشان لینا, لوگوں کو آزاد کھڑے ہونے پہ مجبور کرنا, دونوں میں سے آپ کو یہ زیادہ لاجک سٹرونگ کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں پہلے اگر منصور اگر ہم زیر عتاب آئے ہوں تو مزید کوشش کریں گے کوئی غلط قدم نہ رکھیں, بٹ اف پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل فورس از سو جووینائل کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ 1.5 سال تک نوٹس ہوتے رہے, الیکشن نہیں کروانا پہلے تو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کیس میں پیٹیشنر بھی نہیں بنے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے. پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی پولیٹیکل فورس کو باہر رکھنا سسٹم کے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر یہ سارے آزاد کینڈیڈیٹس کے فارم میں ایگزسٹ کرتے, کتنی دیر آپ پریشرائز کر لیتے ان کو, کتنی دیر سسٹم سے باہر رکھتے, عوام سے پریشر آتا, میڈیا سے آتا, اور لوگوں سے آتا. تو ایک تو غلطی یہ کہ آپ اس پارٹی میں گئے جس کی لسٹ ٹائم پہ نہیں آئی, وہ سب کچھ ہوا, تو پہلے تو آپ نے خود ایک ان کو سافٹ بال دے دی, اس پہ چھکا مار دیا الیکشن کمیشن نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا یہیں پہ رک جائیے, اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تو ویسی ہی ہو چکی ہوئی تھی کہ آٹا گننی ہے تو ہلنے کیوں ہے, مطلب آپ ہر پارٹی کا 5 سال سوری ٹو سے دس فار پی ٹی اے, بٹ آئی مین آپ وہ کچھ بھی کر لیتے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیتے,
تو ہمارے پہ اعتراض آ ہی جانا تھا کہ بھائی جان آپ نے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ یہ الیکشن کیوں کروایا. وہ بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس افیئر کے اندر ایکچولی پھنس چکے ہوئے تھے؟ وہ بھی حقیقت ہے, لیکن دیکھیں نا سینٹ الیکشنز کے اندر جب نون لیگ سے نشان لیا گیا, پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا, جو بھی ہے مطلب ایک ایٹ لیسٹ پرنسپل کی بات اگر ہم دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نیب آرڈیننس کا ابھی پرسوں سماعت تھی, اس پہ انہوں نے درخواست ڈالی کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ چکا ہے, سول اتھارٹی بینچ فارمیشن کی نہیں ہے, پھر یہ ٹیکٹک کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ایک کانسنٹ پہلے سے تیار کر لیا جائے, جس کا کانسنٹ نہیں بھی ہے وہ بھی ہمارے ونگ میں آ جائے. سو یہ خان صاحب کی آپ سمجھ رہے ہیں پولیٹیکل موو, It is a rather than a political legal move. Exactly, but I'm not saying کہ they don't deserve the seats. Especially یہ تو بالکل ہی آؤٹ رول کر دینا چاہیے کہ اگر ان کو نہیں مل رہی تو کسی اور کو مل جائیں. کیونکہ کے پی اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا ہے جس کی جنرل سیٹس نہیں ہیں اتنی, اس کو اسپیشل اس سے زیادہ مل رہی ہیں. تو یہ تو ایبسرڈ بات ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں جتنی ٹیکنیکل لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں, اب اس کے بعد آپ کس سے کمپلین کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں کرواتے, اس کے بعد آپ پٹیشنر بھی نہیں بن رہے, ایسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جس کی لسٹ لیٹ آ رہی ہے. میں اس میں آ رہا ہوں, لیکن یہ جامی صاحب نے جو جس طرف پن پوائنٹ کیا, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ انالیسس کہ بیسکلی یہ سارا کچھ 2/3 میجورٹی اور ایکسٹینشن اور یہ اس سے کنیکٹڈ ہے, جس کی وجہ سے تو آپ کے خیال میں جو بینچ کے وہ ججز جو ایکچولی لیٹس سے وہ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں جانی چاہیے, از دا سیم لاجک گوئنگ آن بیہائنڈ دیئر ہیڈز آلسو؟ ویل دیر کوڈ بی, کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سی لیجسلیٹو چیزیں اس پہ سٹینڈ کرتی ہیں اس اہم فیصلے کے اوپر, تو پھر آبویسلی اٹس اے پولیٹیکل کیس. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ہر سیاسی فیصلہ عدالت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری, جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. آپ اس شو کی ایکسرسائز کو دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل شو ہے, بٹ ہمیں انفارچونیٹلی ہر شو میں جوڈیشل چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز کو وہاں لے جاتے ہیں پولیٹیشینز. سو دے کوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ آل آف دس ان دی پارلیمنٹ. اب یہ چلے بھی جائیں تو سڑکوں کی پالیٹکس کریں گے, دے دیں سیٹس ان کو. نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ فواد چودھری کہہ رہا ہے ریزائن. آج سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے احتجاج کیا. صاحبزادہ حامد رضا ریپیٹڈلی یہ کوریج کی درخواست بھی کی. حامد رضا صاحب واک وہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں گئے تھے, احتجاج ہی کر رہے ہیں. صاحبزادہ حامد صاحب ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دو اسمبلیوں سے, جو پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو اگر آپ کو یہ سیٹیں دے دیں, آپ ریزائن کر کے باہر آ گئے, تو پھر فیوٹائل ایکسرسائز مجھے تو لگتی ہے. بات بڑی سادہ سی ہے, عوام کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے. اگر آپ نے صرف قانون کے لینز میں کہ یہ لکھا ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا تو یوں کرنا ہے, تو پھر انٹرپریٹیشن میں واپس جانا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا سر, یہ کام جو ہے یہ تھوڑا سا کلیریکل ہے. جو قوائف جمع کرتے ہیں لوگ, جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فارم پہ تصویر لف ہے یا نہیں ہے, دستخط ہے مجسٹریٹ کی نہیں ہے, اس نے کہنا یا نہیں ہے تو میں نہیں سبمٹ کروں گا. اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا اس پیمانے پہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا. ریزن یہ ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے, جمہوریت کا مسئلہ ہے, اور ساتھ ویکنٹ آپ سیٹیں رکھ ہی نہیں سکتے. ویکنٹ رکھیں گے ایوان انکمپلیٹ رہے گا. آپ پھر جس تناسب سے آپ نے وہ سیٹیں نون اور پیپلز پارٹی کو ایلوکیٹ کی, دس از دا موسٹ ڈسٹربنگ ایگزامپل آف دی ہسٹری آف پاکستان ڈیموکریسی. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ نے تشریح کر کے آئین کی, اصل مسئلہ پڑا ہوا بلے کا فیصلہ. وہ بلے کا فیصلہ نہ ہوا تھا تو دس وڈ ناٹ ہیو بین دیٹ مچ. اچھا ویسے ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا میں اس میں, کہ جو میرے بھائی مزمل نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار سپریم کورٹ میں کیا کہتے رہے کہ جی جب میں نامینیشن پیپر لے کے گیا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تحریک انصاف کا امیدوار ہوں. تو آگے سے الیکشن کمیشن نے مجھے کیا کہا کہ بھائی جان آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے, آپ کی جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملا ہوا, تو ہم آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ویسی کہ اگر تحریک انصاف خود کو کلیم بھی کر لیتی نامینیشن پیپرز کے اوپر جا کے, بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, تو الیکشن کمیشن تو شاید ان کے نامینیشن پیپر بھی نہ لیتا. منظور صاحب ایک سادہ سوال میں عرض کرتا ہوں, ایک سادہ سا نقطہ اور نقطہ لے لیں. لیٹس سے کہ ہماری پارلیمان جو 266 کی بنتی ہے, اب جب سے وہ فاٹا ضم ہوا ہے, 266 کے 266 ایم این ایز جو آتے ہیں وہ آزاد آتے ہیں, تو پھر تسی مخصوص نشستیں کی کرو گے؟ نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ کا آئین خاموش ہے ایکچولی اس بارے میں. تو آئین جب خاموش ہوگا, آئین جب خاموش ہوگا تو ہمارے جو اتنے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ جج صاحبان ہیں, انہوں اس کی تشریح کرنی ہے اور بغیر کسی سیاسی باعث کے کرنی. نہیں, اب میں دوبارہ اسی پہ آ جائیں. یہ جو آپ نے کہا جی اصل مصیبت سٹارٹ ہوتی ہے بلے کے نشان سے, ٹھیک ہے. دیکھیے اب اس کے اندر بھی نا, مطلب یہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ جناب وہ بلے کا نشان لے لیا. بھائی بلے کا نشان کیوں لیا گیا؟ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح طرح کروائے نہیں کروایا, آپ نے بھی نہیں کروایا. آپ کو بار بار نوٹسز دیے گئے, بتایا گیا کہ جناب اس کے ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں, اور تب سے سٹارٹ ہوا جب خان صاحب وزیر اعظم تھے.
یہ بھی نہیں کہ ان کے جانے کی کچھ ہوائیں تو تب چلی ہیں نا جب عمران خان صاحب گئے ہیں, یہ ہوائیں تو تب کی چل رہی ہیں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, لیکن آپ نہیں کروا رہے. یاد آ گیا تازہ خبر ہے محرم کے بعد بھوک ہڑتال کا آغاز. نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انتخابی نہیں, وہ کروائے ہی نہیں الیکشن کروائے انہوں نے, مانے نہیں گئے کہ جی یہ پراپر الیکشن یہ تو نہیں تھے نا پراپر. آپ مجھے بتائیے انہوں نے کلیم یہ کیا نہیں تھے. اب یہ دیکھیے وہ جو الیکشن کروانے والی جماعت ہے وہ اس کا جواب دے سکتی ہے. اور رہی بات چھپ چھپا کے, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, تمام لوگ جو پینل پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو یاد ہے اس ٹائم کے اوپر سرکمسٹانسز کیا تھے. کوئی بندہ نکلتا نہیں تھا پی ٹی آئی کا باہر, چکیا نہ جاما انہیں جانتے ہیں کوئی دو سپاہی آن کے پڑھ گے تو تحریک انصاف تو پکڑیں گے اٹھا کے. جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے بتائیں پاکستان کی کس پارلیمانی اور سیاسی جماعت کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن, جو لکھا ہوتا ہے ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پارٹی. جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے ایک جماعت بتا دیں جس کے ہاں انٹرا پارٹی الیکشنز واقعی نہیں ہوتے. جی سر جیسے پیپلز پارٹی میں پی ایم ایل این میں پی ٹی آئی میں ایسے ہی ہوتے تھے. پی ٹی آئی کہہ کے انتخاب ہوا تھا جب وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب ہوتے تھے, وہ اس کی گہما گہمی ہوئی تھی, اس میں رونق لگی, وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا. جی وہ بھی کنٹروورشل, بلکہ he had to bear the price. نورانی صاحب والے بھی تھے, اس کا نورانی صاحب بیچ میں انوالو ہوئے, وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے تھے. تو وہ بات یہ ہے کہ پرابلمس تو ہیں. میں دوبارہ وہ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ آپ کے جو ہوائیں آپ کے خلاف چل رہی ہیں نا, اور اس کے بعد آپ کوئی چھوٹی سی مسٹیک کریں گے تو پھر اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ ہانٹ یو. 93 میں نواز شریف صاحب سے سائیکل کا نشان لے لیا تھا رائٹ بیفور دی الیکشنز, سو اٹ ہیز بین ہیپننگ ان دی پاسٹ ایز ویل. نہیں محمد صاحب, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ سے نشان پہلے. ہاں 2018 سے اگر شروع کریں تاریخ کے لوگوں سے آپ بات کریں, وہ کہتے ہیں جناب پہلی دفعہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے. کیا جس طرح نواز شریف صاحب سے انتخابی نشان لینے کے بعد ریڈ بھی اسی طرح ہوئے, ان کے نامینیشن پیپر ان کے امیدواروں سے چھینے بھی ویسے گئے, کیا خواتین کو ویسے ہی اٹھا کر جیلوں میں رکھا گیا. الیکشن کا بہت ڈفرنس تھا 93 اور اس میں کمپیریزن کر میں رائے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جناب ہماری جماعت پہلی دفعہ زیر تاب آئی ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. آپ 71 کے ساتھ بیٹھ کے 71 کے ساتھ بیٹھ کے بھگت پہلی دفعہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اس کے بعد آپ کا جو نوجوان طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے بہت ہیوی ووٹ بینک جو ہے آپ کا اس سیگمنٹ سے بھی میموری نہیں ہے, جن کی پولیٹیکل نہیں ہے میموری, جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, 50s کے اندر کیا ہوا. آپ کو تو 50s کا ہی نہیں پتا کہ 50s میں کیا ہوا, پہلی دفعہ جب اس ملک میں مارشل لا لگا تب کیا ہوا. یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. ایم آر ڈی موومنٹ کی دہائی دیکھ لینا, 70s کی دہائی میں سر ایم آر ڈی موومنٹ کے اینڈ پہ ضیاء صاحب کی ڈیتھ کے وقت 6000 خواتین جیل میں تھیں, 6000 وومن. دوسری چیز یہ کہ پولیٹیکل ورکرز نے اپنے آپ کو آگ لگائی, ٹارچ کیا. پبلک فلاگنگ گدافی اسٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی, لوگ دیکھنے ود ون ڈسکلیمر کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل نہیں, لیکن اس کا ایک مطلب ہے, صرف اس کا ایک مطلب ہے کہ یہاں لکشمی میں یہ سینماؤں کے سامنے میں کیا ہوتے رہے ہیں, لیکن اس آرگومنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ ایک الائنس بنائے اور کہے کہ پہلے بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ 18 سے پہلے سارا ظلم ٹھیک ہوا ہے, وہ سب کرپٹ چور ڈاکو تھے, لیکن اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہونا شروع ہوا ہے صرف وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کر دیں, باقی سب غلط. کیا ڈیموکریسی کے اندر ہم ایک جمہوری حکومت جو الیکٹڈ خود کو کلیم کرتی ہے اور ایک مارشل لا کا کمپیریزن کر سکتے ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم؟ نہیں, اگر آپ ہمیں تو پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں لگتا کہ مارشل لا میں کتنی جمہوریت ہے. چلے کم از کم عوام کو نہیں پتہ چلتا, ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا, کم از کم ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک مارشل لا کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. آپ کیسے کمپیریزن؟ نہیں 90s کے اندر, چلے 90s کے ساتھ کمپیئر کر لیں نا. 90s کا جو پورا دور تھا اس میں جو کچھ جمہوری حکومتوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کیا مارشل لا میں وہی ہوتا ہے. پھر آپ وہی وہاں سے سٹارٹ کیجئے نا, بی بی والی گورنمنٹ سے سٹارٹ کیجئے. مارشل ایک ہوتا ہے ہائبرڈ. سر ڈیموکریسی وہ دونوں حالتوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کب لگا تھا ہائبرڈ؟ جی پاکستان میں ہائبرڈ مارشل ختم ہوا تھا. یہ سوال یہ بالکل ٹھیک ہے, ختم. اور یہ اس کی وجہ وہ نہیں جو لگاتے ہیں, اس کی وجہ میرے سیاستدان ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کا وجود. جامی صاحب اب اس کے اوپر آپ نے نئی پٹاری کھول دی. میں نے اس لیے چھوڑا آپ نے نئی پٹاری کھول دی. بالکل میں چاہ رہا ہوں آگے بڑھیں. بتائیں. مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ کو ایک اسی پنچنگ بیگ مل گئے جو ایک سے 1000 ہم وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں, جو 1000 وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرنے کے لیے. قابل تنقید ہے بھی کئی حوالوں سے جب وہ سیاست میں عمل دخل کرتے ہیں, لیکن ایک وجہ ایسی بنیادی ہے جو میرے سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر کے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرتے. اگر یہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں یوں ہاتھ پکڑ لیں, صاف شفاف انتخابات کا دائرہ کار طے کر لیں, ایک دوسرے کا وجود تسلیم کر لیں. ہاتھ پکڑا تھا, تیسری قوت لانچ ہو گئی بعد میں. جی میثاق جمہوریت کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہی کہہ رہا ہوں بالکل. جب جیسے یہ 4 بندے ہاتھ پکڑیں گے سر, آپ رستہ سی او ڈی ہوا,
ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بعد انٹرسپشن کی نا, آپ نے کہا او یہ مل گئے نہ تیسرا. میں کہتا ہوں آج آپ تینوں کو ملا لیں, چوتھا آ جائے گا, آج 4 کو ملائیں, پانچواں آ جائے گا. آپ شاید وہ کہہ رہے ہیں, نہیں میں نے کسی کا نام نہیں آپ جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا. آپ آئی پی پی کو کہہ رہے ہیں. میری تو مفتاح صاحب کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن, میں ایسی بات نہیں پارٹی تو میں سوچ سکتا ہوں, کہہ نہیں سکتا. میں نے اسے برملا کہا تھا کہ یار لانچ ہوئی ہے, یہ کروائی گئی ہے. نہیں میں نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی استحکام پاکستان, جس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ویسی ہے. تو نہیں جامی صاحب یہ دیکھیں, بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب جب آپ کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں, جب ملے آپ نے تیسرا پلیئر سیاست میں بالکل ٹھیک ہے سر, جو تھرڈ پاور آنا برائی, جو کہاں سے آ رہی ہے مقبول ترین سیاسی جماعت جب باقی جماعتوں کا جو مینڈیٹ ہے مان لے گی, ان کی ایگزسٹنس کو مان لے گی, تو یہ 4 اکائیاں ہی اس چیز کو ممکن بنا سکتی ہیں. 2011 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, 13 سال ہونے والے ہیں. 13 سال کے بعد جس جگہ سے آپ نے اپنا پہلا جو ہے نا وہ شہد کی, وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو بچے کو دیتے ہیں آپ, ہاں وہ پیدائش پہ جو دیتے ہیں گٹی, ٹھیک ہے, شہد کی گٹی جو 2011 میں آپ کو ملی تھی نا, آج 13 سال کے بعد بھی وہ بچہ کہتا ہے میں نے بات ادھر ہی کرنی ہے, ادھر ہی کرنی ہے, میں وہیں جاؤں گا, میں اور کہیں بات نہیں کروں گا. پرویز الہی صاحب نے کہا نا کہ اتنی دیر اٹھائی رکھا ہے ان کو کہ اب چلنا بھول گئے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ویسے چوائس صاحب کیوں خاموش ہیں شاہ جی؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. آپ ذرائع زیادہ پریشان ہیں ہم سے. حیران ہوں کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے صدر, اچھا صرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں, صرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں, وہ پاکستان کے سابقہ صدر بھی خاموش ہیں. جی پاکستان کے سابقہ صدر بھی, وہ تو آج کل جاب دوبارہ سٹارٹ کریں دوبارہ, نہیں تو وہ باقی ویلے ہیں سارے, باقی سارے جو پی ٹی آئی پہلے انہوں سارے نے پہلے آپ کو یاد ہوگا منصور صاحب وہ کچھ ہفتہ 2 ہفتہ ایکٹیو ہوئے لاہور کراچی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد سیل نکال دیا, اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. پہلے انہوں نے 45 آرڈیننس پاس, حالانکہ وہ ڈیلا بھی گئے, 45 آرڈیننس پاس کر کے ملک کی جمہوریت کے دانت توڑے ہیں, اب وہ لوگوں کے دانت ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بات یہ 55 سال کا تجربہ ہے بھائی. ہاں ہوگا بالکل. اور دوسرا یہ کہ گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹھ کے انہوں نے ایک میمورینڈم بھی سائن کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اپنے بیٹے کی آرگنائزیشن کا, اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ میوزیکل چیئر جو ہے نا, کہ جس طرح سے پیکا لا آیا, سر وہ کہہ رہے ہیں سیاستدان ریسپانسبل ہے, یو بلیو دیٹ؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. سیاستدان کا ایشو یہ ہے کہ جب پیکا لا آیا تو اس کے احتجاج میں صحافی باہر نکلے, مریم صاحبہ احتجاج کو جوائن کرنے کے لیے آئیں. آج جب بل یہ آتا ہے یا لیجسلیشن آتی ہے ہتک عزت والی, تو وہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے فارمر پرائم منسٹر خان صاحب نے کہا تھا کہ کال سنتے ہیں تو سنتے رہیں, نو ایشوز ایٹ آل. آج وہ پٹیشنر بن کے کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, آرٹیکل 14 نیچے آ رہا ہے, آرٹیکل 4 آ رہا ہے اور آرٹیکل 19 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the moment you remove them from the seat they become visionary. The moment they come back to the seat, جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے, تب انسانی حقوق بھی یاد آ جاتا ہے. سب کے سب. تو یہ اگر آپ ان کو سیپریٹ اینٹیز میں دیکھیں گے نا, وہ نظر نہیں آئیں گے. بائی دا وے خان صاحب سے میں ویسے ہی آن دا ریکارڈ ایک بات بتا دوں کہ وہ جو انٹرویو تھا جس میں خان صاحب نے آئی ایس آئی کے ساتھ کی جو کال ٹریسنگ اور ٹیپنگ کی جو آپ نے آگے سے کہا کہ ذاتی میں نے بہت سمجھایا تھا, میری کوشش تھی کہ میں ان کو ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا دوں. نہیں میں فیل ہو گیا, میں بالکل میں نہیں سمجھا سکا. میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ آپ کا پرابلمٹک ہو سکتا ہے, میرا کہنے کا مقصد یہی تھا, اور وہی ہوا الٹیمیٹلی یہی ہوا. اس کے علاوہ بھی 2-3 سوال تھے. جب وہ انٹرویو ختم ہوا تھا نا, خان صاحب واز ویزبلی اریٹیٹڈ, انہوں نے یوں کر کے مائک اتارا, اٹھے, ہو گئے, وہ ناراض ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے آج اتنے سالوں کے بعد آج جب وہ بیٹھے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اتنے چینلز نے اس کا ریفرنس دیا, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے وہ کلپ دیکھا اور کہہ رہے ہوں کہ یار منصور نہیں. اور وہ آپ کو یاد ہے جب میں بریک لینی ہے ناظرین, میں نے ایک بریک لینی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کافی بات ہو گئی, ذرا نون لیگ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. بیماریاں وہاں پہ بھی بہت ہیں, موسم ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ. میاں صاحب کدھر ہیں, بڑے میاں صاحب کدھر ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے نون لیگ کے حوالے سے آپ سے کہا تھا میں نے بریک سے پہلے بات کرنی تھی, لیکن ایک ایشو پی ٹی آئی سے دوبارہ ذرا میں شروع کرنا چاہوں گا. لیکن دونوں کا ٹاپک, دونوں جماعتوں کا ٹاپک ایک ہی ہے. کیا پارٹی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے,
ग्रुप बंदी और ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रही थी, ये बहुत सीरियस हैं फ्रैक्चर्स आपके ख्याल में, या एक रूटीन की बात है जो थोड़ी बहुत लेग पुलिंग होती है पार्टीज के अंदर, ये वही सिलसिला पीटीआई के अंदर चल रहा है? आई थिंक इट्स द सेम कि जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। और एक चीज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पीएमएलएन के पावर हब्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। एक टाइम हमने देखा कि हमजा शहबाज साहब डिफेक्टो सीएम होते थे, और अब रिसेंटली देखें कि बिल्कुल ही गायब है, कहीं पे मंजरे आम पे नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वैसी कोई पार्टीशन नहीं है। पीटीआई के अंदर इज वन मैन शो एंड वन मैन इज इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब इज पीटीआई, पीटीआई इज इमरान खान साहब। जहां पर उन्होंने सबको बिठा लिया या मौका मिल गया सबको मुलाकात का जेल के अंदर कि जनाब अपनी अपनी जगह पे जहां जाओ, ये दीज आर योर ड्यूटीज एंड दैट्स इट, वहां पर आपको सारी कॉम्प्लिकेशन सारे इश्यूज खत्म होते हैं। कोई ये जहां जिस पैमाने पे खान साहब पहुंचे हुए, मैं तो बार बार ये जुमले रिपीट कर रहा हूँ, सामने की बात है, किसी को पसंद हो या ना हो, उनसे सियासी इख्तिलाफ मुझे है, रहेगा भी, लेकिन ये जो फैक्ट है ना कि ये धड़ेबंदी, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, डज नॉट मैटर, बल्कि हर वो शख्स जो अब पीटीआई के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेगा या पीटीआई से राह बदलेगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज रॉन्ग नंबर, और वो रुस्वा होगा। नहीं, उसकी एक और मिसाल रुस्वा होगा। अभी देखिए रॉन्ग नंबर आपने किसको कहा? रॉन्ग नंबर कई एक है, अभी देखिए ना, रिसेंट मिसालें देख लीजिए ना, कई एक रॉन्ग नंबर है। ये वही है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। पीटीआई के हल्के ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत भी रॉन्ग नंबर है। अच्छा, पीटीआई के लोग कहते हैं। पीटीआई के हल्के, मैंने तो किसी के वीलॉग में सुना था। अच्छा नहीं, मैं भी तज्जियाकारी के तौर पर कह सकता हूं। अच्छा मंसूर साहब देखिए ना, पीएमएलएन से निकले हुए लोगों ने अभी रिसेंटली एक नई सियासी जमात लॉन्च कर दी है। पीटीआई में से निकले हुए लोगों ने अभी इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई और सियासी जमात लॉन्च नहीं की। ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो, और वो पीटीआई वो और कहानी है। ठीक, पहले मेरा जामी साहब एक्चुअली जो सवाल था वो ये था कि ये इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो खान साहब वन मैन है, ही डिसाइड्स एवरीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन। गंडापुर साहब की सिलेक्शन, गंडापुर साहब का कोर कमांडर पेशावर से जाके मिलना, जलसे का एनओसी कैंसिल होता है, नहीं करेंगे जलसा, कुछ नहीं होगा। वो बेचारी पीटीआई की क़यादत चीखें मार रही है, उन्होंने कहा यार हमसे क्यों लड़ रहे हैं, सारे कारकुन हमें बुरा भला कह रहे हैं जी, जलसा क्यों कैंसिल किया। सो फिर ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये खान साहब की मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल खान साहब की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि खान साहब ने इनकी अपॉइंटमेंट से एक सोच से की थी कि अगर मैं ये अपॉइंटमेंट करके वेट करता हूँ क्या सिग्नल आता है, अच्छा क्या मैसेज आता है। अच्छा, तो वो मतलूबा नतीजे जब हासिल नहीं हुए तो फिर इस्तराब आ रहा है पार्टी के अंदर, फिर वो बातें आ रही हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, किसकी अपॉइंटमेंट? चाहे सीएम गंडापुर की अपॉइंटमेंट हो, चाहे दस्तयाब क़यादत को जो दे दिए गए, जो बाकी लोग चले गए, बैरिस्टर गौर, उमर अयूब हो जाएंगे, दीगर लोग, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फिर भी रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। और जहां तक आपने एनओसी की बात की, बड़ा दिलचस्प लतीफ़ है, हजरत मौलाना ने कराची में जलसा किया था, एनओसी के साथ किया था, जो पंजाब में जलसे होते रहे एनओसी के साथ होते हैं, बिल्कुल नहीं किया। तो जलसा अगर आपने करना है, एक पॉलिटिकल फोर्स है, तो आप करके दिखाते हैं। ठीक, आप जो इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, तो इनकलाब बर्पा करने की आप इजाजत मांग रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, ये आपके ख्याल में खान साहब अपनी तरफ से अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं, मतलब जो मुख्तलिफ हल्के हैं कि जनाब ये देखें, आप जो कहते हैं मैं वैसे कर लेता हूँ, बात तो करके देखें, क्या ये वाला केस है? नहीं, बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये लॉयर्स का सारा फ्रंट जो पूरी पार्टी ने एलएलबी कर ली इनकी एकदम से, वो इसीलिए की कि ये वो लोग हैं जिनसे बात हो जाएगी, अच्छे नेगोशिएटर हैं, केसेस से निकाल लेंगे, जोड़ तोड़ कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान केपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बगैर चल रही है। आर दे डूइंग एनीथिंग? नथिंग। दूसरी चीज़ ये कि अगर एनओसी के इंतजार पे ये जलसे मंसूख करते तो पीटीवी पे हमले भी हो चुके हैं एक दौर पे, एक दौर पे पार्लियामेंट की दीवार पे कपड़े सुखा चुके हैं ये सब, लेकिन अब आके अगर लॉ के प्रेमिसेस के इतने अंदर आ चुके हैं, वही ना, तो वो इसीलिए कि प्रेशर वो एग्जर्ट करना नहीं चाह रहे, जो जिस तनख्वाह पे काम कर रहा है वो करना चाह रहा है, प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है उसको। नेचर ऑफ द पार्टीज़ की जहाँ तक राय साहब ने भी बात की, अब अगर आप कहें कि फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उससे बाहर नहीं आ सकते, तो ये मोनार्की है, ये किंगशिप है, वो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे कि एक भाई ज़ेरे अताब आया दूसरा बचा लेगा। ठीक, यहाँ ये है कि किंगशिप है, अगर एक किंग की बात नहीं सुनी तो आप ख़त्म, और अगर वो ड्यूरेस में है, प्रेशर में है, तो पार्टी पीछे से डिसइंटीग्रेट हो रही है। ये किंग की जहाँ पे बात की तो मियां साहब के पड़ेगा कि इमरान खान साहब के बगैर पार्टी में और कोई बंदा नहीं जो लीड कर सके। और एक चीज़ और ये इस चीज़ को हमेशा से ना एक बहुत बड़ा वो क्लेम टू फेम बना के पेश करते हैं कि सिर्फ वही करते हैं यहाँ, तो और कुछ नहीं। ये एक पार्टी की सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा, कि आप ये कहें कि नहीं एक ही आदमी है, जो वो कहेगा वही होगा। ऐसा होता है कि आज जो बाइडन के जाने से डेमोक्रेट्स खत्म हो जाएं, ट्रंप के जाने से रिपब्लिकन्स खत्म हो जाएं, तो पार्टी इन इटसेल्फ एक एंटिटी, इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी के अराउंड सेंटर करके प्राइड लेते हैं, एक आदमी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एक आदमी नहीं तो पार्टी नहीं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। आप जो बाइडन की बात कर रहे हैं, ये तुर्की की भी जमहूरियत की बात कर लें, इंडियन जमहूरियत की बात कर लें, जो हमें अच्छी लगती हैं, वहाँ पे जमहूरी जड़ें कब से हैं और कितना सस्टेनेबल है
کتنا انہوں نے اپنی جڑیں پکڑی ہیں, ڈیپ روٹ گئی ہیں. میرے ملک میں آپ نے جمہوریت آنے کتنی اور وہ اگر یہاں پہ جمہوریت نہیں رہی تو وہ بھی سیاستدانوں کا جی, وہ بھی سیاستدان, بالکل یہ جمہوریت نہیں رہی خان صاحب اس میں بھی عرض کرو, میں اس پہ اپنی تھیسس پہ قائم ہوں. خان صاحب کے دور میں کون ملتا تھا جا کے ان سے؟ خان صاحب کے دور میں کون ملتا تھا ان سے جا کے؟ نہیں آپ سر, اچھا, اور جتنے بھی ادوار گزرے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, جتنے بھی ادوار گزرے سر, میں سب کا جواب دے دیتا ہوں, یہ جتنے بھی ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کی نرسری, جس نرسری سے آپ اٹھ کے آئے ہیں, ایک بچہ جو نرسری میں پڑھ رہا ہے, آپ اس کو ABCD سکھا نہیں رہے, سن لیں, آپ اس کو اردو سکھا رہے ہیں. وہ آگے چل کے 5ویں 6ٹھی میٹرک انٹر BA وہ اردو کے اندر ہی لکھنا چاہے گا کیونکہ اس نے سیکھا اردو ہے. آپ اس کو اگر نرسری میں ABCD سکھائیں گے, آپ جب ان سیاستدانوں کو نرسری میں جمہوریت سکھائیں گے تب یہ جمہوری بنے گے نا. جب یہ گیٹ نمبر 4 سے رہے ہیں, یہ خود کہتے ہیں ہم گیٹ نمبر 4 سے آ رہے ہیں. اب بائی دا وے شیخ رشید صاحب عید کے اوپر میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا باجی گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا, ان کے لیے نہیں, انہوں نے کہا گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا اور گیٹ کھل گیا. نہیں وہ اور نئے لوگ آ گئے. اگر آپ عملی طور پر جغرافیکلی بات کریں نا, ان ریئل کسی بلڈنگ کے گیٹ کو, تو وہ واقعی بند ہوا پڑا ہے. سیکیورٹی خدشات, گیٹ نمبر 4 گیٹ, بالکل یہ تو عام سی بات ہے. آپ جہاں سے I want to come on نواز شریف now. میاں صاحب کدھر ہے میاں صاحب؟ یہ ہر 3 ہفتے کے بعد جو ہے ری لانچنگ ہوتی ہے. بس اب ہو گئے ہیں, متحرک ہو گئے ہیں, اب میٹنگز ہوں گی, اب پارٹی کو جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کر دینا سب کچھ. کیا بات ہے, کیوں نظر نہیں آ رہی؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ میاں صاحب لندن میں تھے, یہاں پر شہباز شریف صاحب کو بجلی کی قیمت بڑھتی تھی, پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی, جبکہ ان کے پسندیدہ موسم کے لیے بڑی بھی لے جائے گے. بڑے میاں جی گرمی زیادہ تھی, ان کو مری لے گئے, شاید لندن والے موسم کے قریب ترین لے آتے, ہاں کچھ قریب ہو جائے. مجھے تو یہ یاد ہے کہ میاں صاحب وہاں پر ناراض ہو جاتے تھے جب بجلی کی قیمت بڑھتی تھی, پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی, اور وہ شہباز شریف صاحب کو اور پارٹی کو کہا ابھی بھی ناراض ہو گئے. اب کس چیز پہ ناراض؟ شہباز شریف صاحب نہیں, پھر اتنا ناراض. اب تو جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جہاں پر چلی گئی پیٹرول پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز اور باقی ساری گیس کی قیمتیں, میاں صاحب تو ریزائن کر دینا چاہیے. ناراضگی کی یہ لمٹ ہو جانی چاہیے. MNA شپ سے اتنا ناراض ہو جانا چاہیے کہ بھائی جان میں اس پارٹی کو ہی اون نہیں کرتا. اگر وہ اس چیز پہ ناراض ہوتے تو آج بھی اگر وہ مائنڈ کرتے ہیں تو جس حد تک قیمتیں چلی گئی ہیں, میرے سامنے کہنا چاہیے بھائی میں نے معاف کر دو, میں اس پارٹی کو نہیں اون کرتا, کیونکہ یہ پارٹی اس پارٹی سے وزیر اعظم ہے, اس پارٹی سے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, اور یہ آپ عوام کے لیے کر رہے ہو. حتیٰ کہ زرداری صاحب کو اسٹیپ اپ کرنا پڑا, انہوں نے کہہ دیا کل کہ یار جا کے IMF سے بات کرو, لوگوں کے حال دیکھو کیا کر دیا تم, اور ساتھ ان کو یہ بھی وہ تڑکا بھی لگانا پڑا پولیٹیکل کہ اگر حکومتیں بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں. میاں صاحب کے نا ایک کلوز ایڈ سے میری کل پرسوں اسی مدعے پہ بات ہو رہی تھی, میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے. کہا جا رہا تھا جیسے آپ سوال میں اپنے تجزیے بیان کریں, متحرک ابھی ہو رہے ہیں, بس تندور پہ نظر آئے تھے, اس کے بعد غائب ہو گئے. تو انہوں نے مجھے دلیل دی, وہ بھی دلچسپ پر, اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویلے چپ رہنا بہتر ہے, اور وجہ یہ ہے کہ کل کو میں یہ کہہ سکوں گا, ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو جناب حکومت شہباز کر رہی سی تے میں تے سائڈ تے بیٹھا ہوا سی, تو پنجاب میں وہی آنے لگا. تو انہوں نے کہا جی وہ اس کے 2 رخی فوائد دینا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں جی یہ شہباز صاحب کی سرکار تھی, مجھے تو وزیر اعظم بنایا نہیں تھا. جو آپ کو یاد ہے شروع دنوں میں میاں جاوید لطیف وغیرہ نے یہ تھیسس بیچنے کی کوشش کی تھی کہ had it been NS being PM تو things would have been different. دوسرا دلچسپ وہ دلیل اس کی کیا دیتے ہیں, دوسری دیتے ہیں کہ اے نال ظاہری گل ہے پھر وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں نا. ٹھیک, تو یہ 2 دلائل دے کے وہ قائل کرتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہ میاں صاحب ایک بڑی خاص حکمت کے تحت نا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ غصے سے ہیں, اور بلکہ میاں جاوید لطیف یہ کہتے ہیں میاں صاحب دیر ہو رہی ہے, بولیں, چپ کر روزہ توڑیں, اب آپ کو بولنا ہوگا. میاں جاوید لطیف, میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اس سیزن میں وہ لیڈ کریں گے یا متحرک ہوں گے. یہ میں اپنی معلومات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. He got no grounds, no reasons to be that active as he used to be, اور ایج کا بھی تو ہے. میاں صاحب کیا پھر الیکشن ڈیمانڈ کریں گے؟ میاں صاحب اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کے الیکشن ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, میں ان کی پالیسی سے راضی نہیں ہوں, لہذا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جائے. What are you trying to say? کیا میاں صاحب الیکشن ڈیمانڈ کریں گے؟ میاں جاوید لطیف صاحب نے تو پہلے یہ مطالبہ کر دی ہے. انہوں نے کہا جی میرے حلقے میں 50 کروڑ تقسیم ہوا, میں ہار گیا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی جو نواز شریف کے اندر سگل کلوز ایڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہروا دیا گیا. تو اب ایشو انہوں نے یہ بھی کہا میاں صاحب نے, میاں جاوید لطیف نے, کہ جی مجھے کہا گیا کہ جی اگر آپ کا حلقہ کھلوانا نا تو پھر میاں صاحب کا بھی کھلے گا, کھلوا دیں. تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اتنی ویک گراؤنڈنگ ہے کہ وہ اس کو آگے جا کے سولیڈیفائی نہ کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب ویٹ اینڈ واچ کے علاوہ آپشن اس لیے نہیں کہ پہلے کوارٹر میں ہی ہیز ٹو ویٹ اینڈ واچ. لیکن کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایگزیکٹلی, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ
پہلے لڑائی جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ہو جائے گی پاورفل کوارٹر سے, تو اس سے پہلے شاید ویسے میں ویسے ہی سوچ رہا ہوں, میاں صاحب سوچتے ہوں گے یار میں وہی ٹھیک تھا, لندن ہی ٹھیک. موسم اچھا تھا. میرا خیال یہ کہ کہیں ڈیپ ڈاؤن انہیں یہ سوچ آتی ہے, خیال آتا ہے اچھی کافی, ہائیڈ پارک سامنے اپارٹمنٹ کے نکلو, ہائیڈ پارک بطخیں جا رہی ہیں, بطخوں کو آپ ڈبل روٹی ڈال رہے ہیں, دیکھیں ڈیلی کبوتروں کو ڈیلی 15-20 صحافی آ رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, پریس کانفرنس. لیکن ان میں سے کئی لے بھی آئے ساتھ. اچھا یہ میرے علم میں نہیں. میں منصور صاحب میں نا آپ کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں, میں جانا نہیں چاہ رہا وہاں. ایک بریک میں ناظرین بریک لینی ہے. بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جناب استعفیٰ دیں اسمبلیوں سے, اس طرح نہیں کام بنے گا. یہ وہی ڈیمانڈ ہے یہ 2018-19 میں بھی کیا کرتے تھے, اس وقت بھی ان کی کسی نے نہیں سنی تھی, لگ رہا ہے اب بھی ان کی کوئی نہیں سنے گا. بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو لیٹسٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کہا ہے, وہی کہا ہے جو انہوں نے نون لیگ کو کہا تھا, پیپلز پارٹی کو کہا تھا 2018-19 میں کہ جناب استعفیٰ دو, چھوڑو ان جعلی اسمبلی کو, باہر آ جاؤ یہاں سے. لیکن اس سے بھی کسی نے نہیں ان کی بات مانی تھی, ایک استعفیٰ نہیں آیا تھا ان کے کہنے کے اوپر. مولانا کے بارے میں سر جناب 3 جو فکریں ہیں رائے صاحب کی اجازت سے. جلدی سے, میرا ٹائم بہت کم ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد ہے پاکستانی معاملات میں مداخلت ہے, یہاں سے لکیر ڈال دی انہوں نے اس انقلاب کی راہ میں جو اکٹھا آنے جا رہا تھا. دوسرا ان کے وکیل نے وہاں کہا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو الیکشن کمیشن. تیسری سب سے فنڈامنٹل بات جس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا بیسے صحافی کہ مولانا نے اپنا انقلاب کا جو پٹری ہے وہ علیحدہ کر لی ہے, وہ تھی ان کی گفتگو جگنو محسن صاحبہ کے ساتھ, جس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے جمہوریت میں انقلاب یکدم نہیں آتا, تدریجی معاملات ہوتے ہیں جمہوریت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے. کچھ وقت ہوتا ہے جس میں ٹائم گزارا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنا بنوا سکیں اور وہ ہمیں جان سکیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک, تو یہ کہہ کہ مولانا نے اپنے لائن فرق کر رہا ہے. مولانا صاحب کس طرف کھیل رہے ہیں, سیدھی سیدھی بات, کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا. ٹو بی ٹرو کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا. تحریک انصاف 3 باتوں کے بعد بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا. کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اوپر. یہ پورے پولیٹیکل سینیریو میں وہ پلیئر ہے جو گول بھی کر سکتا ہے اور اون گول بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. اور اچھا اس میں پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کی جو ڈیلنگ تھی ود مولانا, اس کے اوپر بڑے سوال نشان مولانا واز آل سیٹ, کیونکہ اسد کیسر اور افروزہ حسین یہ 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے مولانا کے ساتھ بہت بہتر تعلقات برپا کر کے اور خواہش کی کہ جو ٹرین ہے نا اس کے آگے انجن مولانا. گنڈا پور نے خراب کر دیا. گنڈا پور سے بھی شکایت تھی, بالکل تھی شکایت, وہ آئی تھنک دور ہو گئی تھی. وہ تو ہلکے کی سیاست بھی بیچ میں آئی, شروع میں آئی. مولانا کمیٹی چاہتے تھے پولیٹیکل کمیٹی فار کے پی, ٹھیک, وہ پوری نہیں ہو سکی. یہ شاہ صاحب, یہ مولانا صاحب کیا سپوائلر بن رہے ہیں, اور اگر بن رہے ہیں تو کس کے لیے بن رہے ہیں, یہی سمجھ نہیں آ رہی. ہر آنے والی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہوتے ہیں یہ, اس کی وجہ کہ انہیں اگر ڈیل نہ کیا دے ہیو اے اسٹریٹ پاور ٹو ٹاپل اینی گورنمنٹ نا. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں ہی پارلیمنٹ لاجز سے کس طرح ان کے لوگوں کو I know but the potential of creating that fear is there. وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر یہ ملین مار شروع ہو گیا تو کون مینیج کرے گا. لاسٹ ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت دیکھیے پولیٹیکل انٹیٹیز کے اگینسٹ اگر کسی مولانا نے کیا ہے تو وہ پھر طاہر القادری صاحب کا کوئی جوڑ نہیں. مطلب وہ بھی کیسے انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی کیا, انہوں نے نون لیگ کے اگینسٹ بھی کیا, بٹ جو اسٹریٹ پاور ہے ٹاپل نہیں کیا لیکن وقتہ ڈال دیا, ڈائنامکس چینج کر دیے. وہ تو میں نے میٹافوریکلی کہا ہے, اصل میں تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. لیکن چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ ان کا گریونس یہ ہے کہ کے پی بلوچستان میں وہ شیئر کیوں نہیں ہے جو ہم نے ایم کیا تھا. اگر وہ شیئر نہیں ہے تو یہ ٹیمپرری الائنس جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے سرفیس سے, لیکن مزمل یہ والا جو گلا ہے نا, وہ شیئر کیوں نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہوا تھا, یہ تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے, میں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی مطمئن ہے, باقیوں سے مطمئن. پیپلز پارٹی پنجاب کے بارے میں کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی کے پاس مولانا آج کل آصف زرداری صاحب آئے ہیں نا لاہور, وہ ساری شکایتیں یہی چل رہی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس مولانا کے حوالے سے ایک امید کا پہلو البتہ ہے. مولانا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کے پی سے وائپ آؤٹ ہوئے نا, جا کے بلوچستان میں انہیں جگہ ڈھونڈنی پڑی, اگر وہ اینٹی پی ٹی آئی چلے گئے تو انہیں ہو سکتا ہے جو باقی بچا کچھا حصہ ہے وہ بھی نہ ملے. سو یہ دس از دی لاسٹ ہوپ فار پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن مولانا یہ 3 جملے کہہ کے اپنی لائن بدل چکے ہیں, اور اس بیچ میں جو قیادت کی میں شکوہ کر رہا ہوں ان کی مس ہینڈلنگ جو تھی, اس گیپ کے بیچ سرکار نقوی صاحب بھی اور سرکار شہباز صاحب بھی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, 2 سرکاریں ان سے ملاقاتیں کر رہی تھیں. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ان قریب ہم وہ جو گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے.
गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, मौलाना विल नेवर बी पार्ट नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? 73 के आइन के तनाजुल में जमहूरी जदोजहद करेंगे। मुजम्मिल क्या कह रहे हैं? मैं कहा ये भी स्पेशल सीट्स वाला केस लग रहा है, ना अपोजिशन को मिल रही है। अच्छा, इनकी मखसूस नशिस्तें होंगी। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में मौलाना की सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी कि मौलाना इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा बात जल्दी से पीपल्स पार्टी के बारे में, ये जरदारी साहब के पास, और उन्होंने भी एक कमेंट किया जी नून लीग से समझ नहीं आ रही इन्होंने हुकूमत किस तरह चलानी है, और जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं ये भी एक सिर्फ दिखावे के लिए है या एक्चुअली कोई सीरियस प्रॉब्लम है? वही स्टेटमेंट्स हैं जो इलेक्शन कैंपेन में बिलावल साहब देते रहे पीएमएलएन के बारे में। ये एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट्स हैं। कुछ दिखाना भी तो है ना कि यार हम अवाम के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। और बदकिस्मती देखिए कि सारा वजन सिर्फ पीएमएलएन अकेली बर्दाश्त कर रही है। आप सदर पाकिस्तान हैं, आप कोलिशन पार्टनर हैं, दो आप गवर्नर पंजाब हैं, आप चेयरमैन सेनेट हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे रखे हैं, इसीलिए ये बड़ा टेक्निकल बात है। ऐसा मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं, बड़े उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जानबूझ के इसलिए रखे हैं। दे आर प्लेइंग वेल कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमारे पास हैं, बराह रास्त वजन उठाने के ऊपर हमारे पॉलिटिक्स, स्मार्ट पॉलिटिक्स है ना। और अब अगला किस्सा सुन लें पंजाब के। एक सेकंड, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो कोलिशन पार्टनर्स नहीं है, उनको वजन नहीं उठाना चाहिए। क्या सिर्फ पीएमएलएन को उठाना चाहिए? हां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, राय साहब, जामी साहब का कहने का मकसद है वो असूल ठीक है, लेकिन कहानी तो पॉलिटिक्स की हो रही है। आप ये समझे नून लीग के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ही हैं जो मैटर करते हैं ना, जो मैटर करते हैं वो दो ओहदे। मैं इख्तिलाफ नून लीग के पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब, राय साहब के साथ जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।